اردو ادب اور فلسطین۔ انتظار حسین کے افسانے۔ شرم الحرم کے مرکزی کردار کی نیند اڑ گئی ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ بیت المقدس میں ہے اور لڑ رہا ہے۔ انتظار حسین کا یہ کردار ہماری قوم کا ضمیر ہے۔ ہماری قوم جو گزشتہ نصف صدی سے بیت المقدس میں ہے اور لڑ رہی ہے۔ اقبال اس محاذ کے مجاہد اول تھے۔ وہ آزادی فلسطین کے محاذ پر عربوں سے بھی پہلے پہنچے۔ اقبال نے اس جنگ کو اپنی قومی آزادی کی جنگ کا ٹوٹ سمجھا اور اس کی تہ در تہ معنویت کو آشکار کیا۔ ان کے نزدیک فلسطین کی آزادی اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ دسمبر 1931 میں وہ عالم اسلام کے نمائندوں کی کانفرنس میں شرکت کی خاطر لندن میں ہندی مسلمانوں کی آزادی کے مذاکرات کو ادھورا چھوڑ کر بیت المقدس جا پہنچے تھے۔ اقبال نے اقوام مشرق کو اس جہاد پیر کی موت کی بشارت ہی نہ دی تھی جیسے فرنگ نے کمار خانہ بنا رکھا تھا، بلکہ آزادی کی منزل سر کرتے ہوئے مشرق کو مغرب کے نوآبادیاتی اور سامراجی عزائم سے خبردار بھی کیا تھا۔ اقبال کی زندگی کا نصف آخر مشرق اور بالخصوص اسلامی مشرق و مغرب کی تہذیبی اور سیاسی استعمار سے نجات کی راہیں سمجھانے اور اپنی خودی کی پرورش کی ترغیب دینے میں صرف ہوا۔ اپنی زندگی کے آخری چند برسوں میں اقبال کو تقسیم فلسطین کے تصور نے مسلسل بے چین رکھا۔ اقبال نے اس وقت سے ہی فکری اور عملی پیش بندیاں شروع کر دی تھیں جب برطانوی سامراج ابھی مسئلہ فلسطین ایجاد کرنے میں کوشاں تھا۔ اس محاذ پر بھی اقبال نے اپنی سیاسی فکر اور اپنے فنی اعجاز پر روس سے کام لیا، مگر برطانیہ اور دنیا عرب میں رائے عامہ کی بیداری اور کل ہند مسلم لیگ کی عملی جدوجہد کے باوجود برطانوی سامراج اپنے ارادوں پر قائم رہا اور بالآخر فلسطین کی تقسیم کا فیصلہ نافذ ہو کے رہا۔ اقبال کے خیال میں یہ مسئلہ یہودیوں کے لیے وطن کی تلاش کی خاطر ایجاد نہیں کیا گیا، بلکہ در حقیقت یہ مشرق کے دروازے پر مغربی سامراج کے فوجی اڈے کی تعمیر کا شاخسانہ ہے۔ وہ اسے عالم اسلام کی قلب میں ایک ناسور سے تعبیر کرتے ہیں۔ رندان فرانسیس کا مے خانہ سلامت، پر ہے مے گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا، مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا۔ رائل کمیشن کی رپورٹ میں تقسیم فلسطین کی تجویز نے اقبال کو اس قدر مضطرب کیا کہ رپورٹ کے شائع ہوتے ہی اقبال نے لاہور کے موچی دروازے میں ایک احتجاجی جلسہ عام کا اہتمام کروایا۔ اس اجتماع میں اقبال کا جو بیان پڑھا گیا وہ سیاسی بصیرت اور پیش بینی کی بدولت دنیا اسلام کی جدید سیاسی فکر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس بیان میں اقبال نے مغربی سامراج کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا اسلام کو خود احتسابی کا بھی درس دیا ہے۔ وہ اس المیے کو دو بڑی عبرتوں کا آئینہ دار بتاتے ہیں۔ اول یہ کہ دنیا اسلام کی سیاسی ہستی کی بقا کا راز عربوں اور ترکوں، عرب و عجم کے اتحاد میں مضمر ہے، اور دوم یہ کہ عربوں کو چاہیے کہ اپنے قومی مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے عرب ممالک کے بادشاہوں کے مشوروں پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ بحالت موجودہ ان بادشاہوں کی حیثیت ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ وہ محض اپنے ضمیر و ایمان کی روشنی میں فلسطین کے متعلق کسی فیصلے یا کسی صائب نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اقبال کا یہ بیان تحریک آزاد فلسطین کو عرب بادشاہوں کی مسند اقتدار سے متصادم دیکھتا ہے اور قرار دیتا ہے کہ مسئلہ فلسطین مسلمانوں کو موجودہ عالمی اداروں سے برگشتہ کر کے بالآخر اپنی علیحدہ جمعیت اقوام کے قیام کے امکانات پر غور کرنے پر مجبور کر دے گا۔ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر سنور جائے۔ اقبال نے عرب عوام کو عرب بادشاہوں سے بیزاری کا درس صرف اپنی سیاسی تحریروں میں ہی نہیں دیا بلکہ جمال فن سے بھی اس درس کو دل نشین بنایا ہے۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلیم بو زر و دلی کے اویس و چادر زہرا۔ پیر حرم تو حفظ حرم کے تقاضوں کو پس پشت ڈال چکا ہے، اس لیے اب اقبال کی آخری امید عرب عوام ہیں، جن سے اقبال یوں مخاطب ہیں۔
زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیرا دوا نہ جنیوا میں ہے لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجائے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت و نمود میں ہے۔ مگر اقبال کی آواز صدا با صحرا ثابت ہوئی، اور ہماری طرح دنیا عرب بھی اپنی خودی کی پرورش سے کہیں زیادہ غیر کے دستے و بازوں پر ہی ناز کرتی رہی۔ نتیجہ یہ کہ فروری 1949 کی پسپائی نے اسرائیل کے قدموں تلے رون ڈالنے اور صفحہ ہستی سے مٹا کر دم لینے کے نعروں کا طلسم توڑ کر رکھ دیا۔ اس شکست نے مصر میں شہنشاہیت کے خلاف فوجی انقلاب کو ممکن بنا دیا، اور صدر ناصر کی زیر قیادت تمام عرب دنیا میں انقلاب کی صدائیں گونجنے لگیں۔ برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ یلغار کے مقابلے میں مصر کی ثابت قدمی اور کامرانی نے غریب عوام کو وہ اعتماد ذات اور غرور نفس بخشا جو نون میم راشد کی نظم دل میرے صحرا نورتے پیرے دل میں جلوہ گر ہے۔ ریگ صحرا میں تمناؤں کے بے پایاں الاؤ کے قریب بیٹھ کر راشد اپنے ہم نفسوں سے یوں مخاطب ہیں: سال کو فیروز بختو آنے والے قافلوں، شہر سے لوٹو گے تم تو پاؤ گے ریت کی سرحد پہ جو روح ابد خوابیدہ تھی، جاگ اٹھی ہے شکوہ ہائے نے سے وہ، ریت کی تہ میں جو شرمیلی سحر رویندہ تھی، جاگ اٹھی ہے حریت کی لے سے وہ، ریگ شب بیدار سنتی ہے ہر جابر کی چاپ، ریگ شب بیدار ہے نگراں ہے مانند نقیب، دیکھتی ہے سایہ عامر کی چاپ، ریگ ہر عیار غارت گر موت کی، ریگ استبدار کے طغیاں کے شور و شر کی موت، ریگ جب اٹھتی ہے اڑ جاتی ہے ہر فاتح کی نیند، ریگ کے نیزوں سے زخمی سب شہنشاہوں کے خواب، ریگ اے صحرا کی ریگ ان اپنے جاگتے ذروں کے خوابوں کی نئی تعمیر دے۔ یہ ستم ظریفی بھی تاریخ میں یاد رہے گی کہ جاگتے ذروں کے خوابوں کی نئی تعبیر اس عالمی قوت کو بھی خوش نہ آئی جو انقلاب برآمد کرنے کی خوگر ہے۔ چنانچہ الجزائر میں سامراجی نقطہ نظر سے بروقت فوجی بغاوت سے لے کر 1948 کی عرب اسرائیل جنگ تک مغرب کے سرمایہ پرست اور روس کے ترمیم پسند ایک ہی مقابل دل و جاں پر کھڑے نظر آئے تو احمد ادیم قاسمی نے اپنے کرب کو اس سوال میں ڈھالا: اب کہاں جاؤ گے؟ اب کہاں جاؤ گے اے دیدہ ورو؟ اب تو اس سمت بھی ظلمت ہے جہاں شک کے الاؤ میں نہا کر میرے سورج کو نکلنا تھا، گجر بجنے تھے، اب تو مشرق پہ بھی مغرب کا گماں ہوتا ہے، اب تو ذکر کرو نور سحر کا تو بلک اٹھتی ہے دنیا کہ کہاں ہوتا ہے، اب تو اس شک کی سیاہی نے ہمیں گھیر لیا ہے کہ جہاں چاند تو کیا کوئی ستارہ بھی نہیں جی سکتا، اب کہاں جاؤ گے اے دیدہ ورو؟ صرف ایک سمت کے ماتھے پہ لرزتی ہے اجالے کی لکیر، اور یہ سمت گزرتی ہے ہمارے ہی گھروں اور ہمارے ہی دلوں سے، یہ ہے وہ سمت کہ جس پر میرے ٹیپو کے نشان کف پا چاند تاروں کی طرح روشن ہے۔ خود شناسی اور خود انحصاری کی یہ روح ہمیں جون کی شکست سے پھوٹنے والی ہر یادگار نظم میں ملتی ہے۔ دوستوں کی قوت بازو پر بھروسہ کرنے کا چلن ہر جگہ مرغہ عبرت ہے۔ ادا جعفری ممتا بھری برہمی کے ساتھ سرزنش کرتی ہے: نامناسب تو نہ تھا شعلہ بیاں بھی ہوتے تم، مگر شعلہ با دل شعلہ با جاں بھی ہوتے، کس کی جانب نگراں تھے کہ لگی ہے ٹھوکر، تم تو خود اپنے مقدر کے انا تھامے تھے۔ تو ابن انشا یوں بلند آواز میں سوچتے ہیں: اپنے دشمن تو ملعون و ناخوب ہیں، ہم تو یاروں کی یاری سے محجوب ہیں، جن سے دل کو وفا کی امیدیں بہت، جن کے وعدے بہت تھے وعیدیں بہت، بیٹھے لفظوں کا راکٹ چلایا کیے، یا بیانوں کے بم آزمایا کیے، دھمکیوں کے میزائل اڑایا کیے۔
کوئی گرتوں کو آیا مگر تھامنے، بیٹھے یاروں کے دیکھا کہ یہ سامنے۔ اپنی طویل نظم دیوار گریہ میں ابن انشاگر ایک طرف عرب حکمرانوں کی عیاشی اور اوباشی کو طنز و تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں تو دوسری طرف عرب عوام کو عزت کی زندگی کا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ یا کی آ دکھائیں تجھے تیری دلجوئی کو، دور مشرق میں احرار ہنوائی کو۔ ان کا دشمن شکستوں سے بے حال ہے، ان کو لڑتے ہوئے 20واں سال ہے۔ یہ بھی ملحوظ رکھ تو جو دل تنگ ہے، یہ بھی ان کی ہے وہ بھی تیری جنگ ہے۔ جنگ میں گام دو گام ہٹتے بھی ہیں، آگے بڑھنے کو پیچھے پلٹتے بھی ہیں۔ سوئس کے بحران کے گرد و پیش عرب بیداری کے بلند لہر سے وابستہ توقعات کے پس منظر میں جون کی جنگ عربوں کو آنن فانن شکست نے ہماری تخلیقی فنکار کی انا کو شدید چوٹ لگائی اور وہ منظور عارف کا ہم زباں ہو کر چیخ اٹھا۔ میں نے دیکھا نہیں محسوس کیا ہے، پھر بھی ایک درد کی شدت ہے میرے سینے میں۔ شکل کیا دیکھوں، کئی داغ ہیں آئینے میں، آئینے کے داغ۔ اپنے داغ داغ چہرے اور اپنی زخم زخم ہستی کا انمال اسے اسلام کی انقلابی روح کی بازیافت میں نظر آیا، اور یوں اس کی انسان دوستی کا رخ نمایاں طور پر اسلامی ہو گیا۔ اس کے ذہن کی گہرائیوں میں ہلچل مچانے والے سوال کو ابن انشا نے یوں لب گویا طا کیا: آدھی دنیا سوشلسٹ ہو چکی ہے اور باقی آدھی آزاد اور خود مختار، اور یہ سب مل کر اقوام متحدہ کے ایمانوں پر حاوی، لیکن ان کی مجموعی مادی اور اخلاقی قوت اسرائیل کی جارحیت کے معاملے میں صرف ایک بڑے اور امیر ملک کے ویٹو اور دھونس کی وجہ سے بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ بیروت کے تیل زعتر کیمپ سے خاک و خون میں لتھڑی ہوئی عرب کی فغاں اٹھ رہی ہے اور کوئی سننے اور دستگیری کرنے والا نہیں ہے۔ اس ظلم پر ضمیر عالم خاموش کیوں ہے؟ انسان دوستی اور امن پسندی کے علم بردار دانشور مسلمانوں کو انسان کیوں نہیں سمجھتے ہو، اور خود مسلمان ویتنامی حریت پسندوں کا طرز عمل کیوں نہیں اپناتے؟ بے چارگی، تنہائی اور بے امنی کے صحرا میں ہمارے ادب نے اسلامی تاریخ سے توانائی اخذ کرنے کی ٹھانی۔ رن سے آتے تھے تو باطبل ظفر آتے تھے، ورنہ نیزوں پہ سجائے ہوئے سر آتے تھے۔ خارزاروں کو کسی آبلہ پا کی ہے تلاش، آج رحمت یزداں کا سزاوار آئے۔ وادی گل سے ببولوں کا خریدار آئے، دلک پوش آئے، غلاموں کا جہاندار آئے۔ پا پیادہ کوئی پھر قافلہ سالار آئے، ریگزاروں میں کوئی تشنہ دہن آ جائے۔ ہوش والو کوئی تلقین جنوں فرمائے، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ احمد الدین قاسمی۔ کشتے افسوس ہونے والے زیاں پرستوں کے نوحہ و ماتم سے الگ، اسلامی تاریخ و تہذیب سے پھوٹنے والی حریت کی اس لہن میں تخلیق کی جانے والی شاعری کا نقطہ کمال سر وادی سینا ہے۔ فیض احمد فیض صحرائے سینا میں گرم مارکا کارزار میں خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں اور حریت پسندوں کی سرفروشی اور جاں سپاری کو قرآنی اور صوفیانہ استعاروں میں بیان کرتے ہیں۔ آپ پھر برق فروزاں ہے سر وادی سینا، پھر رنگ پہ ہے شعلہ رخسار حقیقت۔ پیغام اجل دعوت دیدار حقیقت، اے دیدہ بینا اب وقت ہے دیدار کا، دم ہے کہ نہیں ہے؟ اب قاتل جاں چارہ گر کلفت غم ہے، گلزار کرم پر طوع صحرائے عدم ہے۔ پندار جنوں حوصلہ راہ عدم ہے کہ نہیں ہے؟ پھر برق فروزاں ہے سر وادی سینا، اے دیدہ بینا۔ آزمائش و ابتلا کی اس گھڑی میں فیض اہل ایمان کے پندار جنوں کو پکارتے ہیں، پھر دل کو مصفا کرو اس لوح پہ شاید مابین من و تو نیا پیماں کوئی اترے۔ اب رسم ستم حکمت خاصان زمیں ہے، تائید ستم مصلحت مفتی دیں ہے۔ اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدلنے، لازم ہے کہ انکار کا فرماں کوئی اترے۔ ہر ایک اولیاء الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے،
اٹھے گا جب جمے سر فروشاں، پڑیں گے داد و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے۔ یہ رجایت اس رومانی انقلابیت سے پھوٹتی ہے جس کی جڑیں حقیقت کی سرزمین میں زیادہ گہری نہیں ہیں۔ عرب رجت پسندی روز بروز قوت پکڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ وہ دولت ہے جو ریگزاروں سے پھوٹ نکلی ہے، اور عرب ترقی پسندی ہنوز عالم طفلی میں ہے۔ اس کی عقل ابھی خام ہے، لیکن اس کی زبان کافی دراز ہے۔ عرب ترقی پسندی کے باب میں ہماری رومانی تصوریت کو حقیقت آشنا کرنے کا فریضہ تنقید، تراجم اور سفرناموں نے سر انجام دیا ہے۔ جدید عربی اور ہم عصر فلسطینی ادب کی تنقید و تجزیہ اور ترجمہ و تعارف کا کام محمد کاظم نے جس دقت نظر اور جس جرأت فکر کے ساتھ سر انجام دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ محمد کاظم کے زیر اثر ادیبوں کا ایک پورا گروہ فلسطینی ادب کے تراجم میں مصروف ہے، اور احمد ندیم قاسمی، امجد شام امجد، محمود شام، انو بھائی، کشور ناہید اور اظہر سہیل وغیرہ کے تراجم نے اردو میں مزاحمتی ادب کا ایک نیا دبستان کھول دیا ہے۔ اس دبستان کی بدولت نغمہ حریت کی لے ہمارے دلوں کو گرما رہی ہے اور ہمارے ذہنوں کو فلسطینی طرز فکر و احساس سے آشنا کر رہی ہے۔ یہ طرز فکر و احساس جس مخصوص گرد و پیش اور جس خاص نفسیاتی فضا میں تشکیل پا رہا ہے، اس کا جاگتا احساس فیض کی یاسر عرفات سے ملاقات اور ظہیر محسن کے ماتم کا بیان پڑھ کر ہوتا ہے۔ فلسطینی فدائین کو قدرت نے نانے جوئی کے ساتھ ساتھ کس طرح بازوئے حیدر بھی عطا کر رکھا ہے۔ شہید لہو کے ہر قطرے سے کیوں کر ایک نیا حریت پسند جنم لے رہا ہے، اور شہید کا جنازہ گریہ ازاری کے بجائے کیسے عزم و ہمت کے جشن کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ صداقتیں ہم پر سفرناموں کے ذریعے منکشف ہو رہی ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ کا سفرنامہ خانہ بدوش اور مظہر الاسلام کا افسانہ زمین کا اغوا پڑھنے کے بعد ابن انشا کا یہ سوال اور زیادہ شدت کے ساتھ ذہن کو تہوبالا کرنے لگتا ہے، اور اہل عرب جن کے اجداد نے شرق سے غرب تک شاہ سواری بھی کی، تاجداری بھی، شہر و صحرا میں آوارہ بے وطن ہیں، حیفا و جعفا و ناصرہ کے مکیں، سالہ سال سے بے مکاں سر فشاں، دشت بھی غیر کا، شہر بھی غیر کا، بحر بھی غیر کا، اے خدا وند افلاکیاں خاکیاں، کیا عرب کو بھی آوارہ ہونا پڑے گا؟ یعنی صدیوں تلک یوں ہی دیوار گریہ پہ رونا پڑے گا۔ دیوار گریہ یہ تو ہے اس علمیہ کی انسانی سطح، مگر اس بربادی کی ایک اس سے بھی برتر سطح ہے۔ یہ سطح اس ظلم کی اسلامی معنویت سے عبارت ہے۔ اس معنویت کو انتظار حسین نے اپنی کہانی میں موضوع فن بنایا ہے۔ کانا دجال کے کردار بیت المقدس کے سقوط کی سناونی سن کر یاد کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریاؤں، پہاڑوں، صحراؤں سے گزرتے چلے گئے، مسجد اقصیٰ میں جا کر قیام کیا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا حضرت تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں؟ بولے کہ یا حضرت زمین کا سفر تمام ہوا، یہ منزل آخر تھی، اب عالم بالا کا سفر درپیش ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوتے چلے گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصافحہ کیا، پھر آپ اور بلند ہوئے اور آخر عرش مولا کے قریب جا پہنچے اور کوسین کا فاصلہ رہ گیا۔ ان کا سر جھک گیا، وہ ان کا جھکا ہوا سر دیکھتا رہا، پھر انہوں نے ٹھنڈا سانس بھرا، بولے جہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے تھے وہاں ہم پست ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے ٹھنڈا سانس بھرا، بولے جہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے تھے وہاں ہم پست ہو گئے تھے، پھر چپ ہو گئے۔ اس مقام نظر سے دیکھیں تو مسجد اقصیٰ کا چھن جانا ایک تاریخی مقام سے محرومی نہیں بلکہ روحانی سیڑھی کا گر جانا ہے، جو ہماری زمین کو ہمارے آسمان سے ملاتی تھی۔ جن قوموں کے پاؤں تلے دھڑکتی زمین کا سر پر تنے ہوئے آسمان سے رابطہ کٹ جائے، وہ زوال کرتے کرتے بالآخر ڈھور ڈنگروں کی اصلاح پر آ گرتی ہے۔ ذرا سوچئے تو کہیں ہمارے ساتھ بھی یہی واردات تو نہیں گزر گئی؟